بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ علیہ السلام اس مبارک ماہ میں کثرت سے عبادت فرماتے، نوافل ادا کرتے اور روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے دیکھا۔ یہ مہینہ رمضان مبارک کی تیاری کا مہینہ ہے اور اس میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بکثرت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ مہینہ روحانی اعمال، دعاؤں، ذکر و اذکار کے لیے بہترین ہے اور الحمدللہ ہم اس مبارک مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی ہیں، یعنی 99 خوبصورت نام ہے۔ ہر نام میں اللہ کی کوئی صفت ہے اور ہر نام کے ورد کی خاص تاثیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کیا اور ان کا ورد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہے یا رزاق۔ اللہ تعالیٰ کا الرزاق ہے، یعنی رزق دینے والے، یعنی کہ وہ تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو ان کا حصہ پہنچاتے ہیں اور کوئی بندہ اس کے رزق سے محروم نہیں ہوتا۔ یا رزاق کے ورد کی بہت فضیلت ہے۔ روحانی بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی سے یا رزاق کا ورد کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، تنگی دور ہوتی ہے، مالی پریشانی ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک غیبی طریقوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ نام صرف رزق نہیں بلکہ ہر قسم کی حاجات کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ ہماری یعنی کہ بیماری ہو، مقدمہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ یا رزاقو کا ورد کیا جائے تو اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں جو بہت آسان ہے۔ آپ کو روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے یا رزاق کا ورد کرتے رہنا ہے۔ کوئی خاص تعداد نہیں، بس جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کم از کم 300 مرتبہ روزانہ یا رزاق کا ورد ضرور کریں۔ آپ اسے صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ فارغ ہوں، چاہے گاڑی میں بیٹھے ہوں، راستے میں چل رہے ہوں، دفتر میں ہو یا گھر میں، اس مبارک نام کو زبان سے یا دل میں دہراتے آئیں۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ آپ یا رزاق کو صاف کاغذ پر یا سبز یا سیاہ قلم سے لکھ کر اپنے بٹوے میں یا پرس میں رکھ لیں۔ لکھتے وقت وضو کی حالت میں ہو اور بسم اللہ پڑھ کر لکھیں۔ کاغذ کو تہہ کر کے کسی صاف کپڑے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر اپنے بٹوے میں محفوظ کر لیں۔ یہ کاغذ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اس کی برکت سے آپ کا رزق محفوظ رہے گا، فرشتے یعنی کہ آپ کے پورے ہوں گے اور غیبی مدد ملے گی بہت سے لوگوں نے۔ اور آج میں آپ کو 7 کچھ حیرت انگیز واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ سیال کوٹ سے ایک صاحب جن کا نام حامد سلیم تھا، انہوں نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا۔ بہت پریشان تھے اور کہنے لگے استاد جی میری بیٹی بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اس کو ایک خاص آپریشن کروانا پڑے گا، تب جا کر اس کا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپریشن کا خرچہ تقریباً 4 لاکھ روپے ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں، وہاں مشکل گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ میں نے بینک سے قرض لینے کی کوشش کی لیکن وہاں سے انکار ہو گیا، رشتہ داروں سے مانگا لیکن کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہوں اور نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا کروں۔ میری بیٹی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور ڈاکٹر
ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جلد آپریشن ضروری ہے۔ میں نے ان کی پریشانی سنی اور کہا کہ حامد صاحب آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ الرزاق ہے اور وہ ہر مشکل کا حل رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں یا رزاقو کے ورد کے بارے میں بتایا۔ میں نے حامد صاحب سے کہا کہ آپ روزانہ 500 مرتبہ الرزاق کا ورد کریں اور اسے کاغذ پر لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھیں۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی صحت کے لیے اور مالی مدد کے لیے دعا کریں، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور صبر سے کام لیں۔ حامد صاحب نے میری بات مانی اور انہوں نے بڑی محنت سے یا رزاقو کا ورد شروع کر دیا۔ وہ دن رات اللہ کا نام لیتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ صرف 6 دن بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ ان کے ایک پرانے دوست جو کئی سال پہلے بیرون ملک جا چکے تھے، اچانک ان سے رابطہ کیا۔ وہ دوست پاکستان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے حامد صاحب کو ملنے کے لیے بلایا۔ جب وہ ملے تو باتوں باتوں میں حامد صاحب نے اپنی پریشانی بتائی۔ ان کے دوست نے فوری طور پر کہا، یہ کیسی بات ہے، تم میرے دوست ہو اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پر انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، بیٹی کا علاج کرواؤ، تمام اخراجات میں ادا کروں گا۔ حامد صاحب نے مجھے فون کیا اور روتے ہوئے بتایا، استاد جی اللہ نے غیب سے میری مدد فرما دی ہے۔ جس دوست کو میں نے کئی سال سے نہیں دیکھا تھا وہ اچانک آیا اور اللہ نے اس کے دل میں میری مدد کا جذبہ ڈال دیا۔ میری بیٹی کا آپریشن ہو گیا اور الحمدللہ وہ بالکل صحت مند ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یا رزاقو کے ورد کی برکت ہے۔ حامد صاحب آج بھی یا رزاقو کا ورد جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ کاغذ ہمیشہ ان کے بٹوے میں رہتا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ تقریباً 14 مہینے پہلے ملتان سے ایک بہن جن کا نام رخسانہ بی بی تھا، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا۔ انہوں نے لکھا، استاد جی میں ایک بیوہ عورت ہوں اور 2 چھوٹے بچوں کی ماں ہوں۔ میرا شوہر 3 سال پہلے فوت ہو گیا اور اب میں اکیلی ان بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ میں گھروں میں کام کرتی ہوں، جو تھوڑے پیسے ملتے ہیں ان سے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، لیکن اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ مکان مالک کرایہ مانگ رہا ہے جو 3 مہینے سے باقی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 1 ہفتے میں پیسے نہ دیے تو مکان خالی کر دو۔ بچوں کی فیس بھی باقی ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں اور نہیں جانتی کہ کہاں سے پیسے لاؤں۔ میرے پاس کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ میرا دل ان کی پریشانی سن کر بہت دکھی ہوا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، بہن آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ یتیم اور بیواؤں کے سب سے بڑے مددگار ہیں۔ میں نے انہیں یا رزاقو کے ورد کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ روزانہ کم از کم 500 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں کیونکہ یتیم بچوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ رخسانہ بی بی نے میری بات مانی اور انہوں نے پوری محنت سے یا رزاقو کا ورد شروع کر دیا۔ وہ صبح سے لے کے رات تک اللہ کا نام لیتی رہی۔ اللہ کی شان دیکھیں، 3 دن بعد ان کے پاس ایک عورت آئی جن کے گھر میں وہ صفائی کا کام کرتی تھی، لیکن جب وہ خاتون اصرار کرتی رہی تو انہوں نے اپنی ساری مشکلات بتا دیں۔ وہ خاتون بہت نیک دل تھی اور انہوں نے فوری طور پر کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ انہوں نے اسی وقت رخسانہ بی بی کو کہا، 3 مہینے کا کرایہ دیا، بچوں کی فیس کے پیسے دیے اور پھر مہینے بھر کا راشن بھی دلوا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب سے تم روزانہ میرے گھر آیا کرو گی اور میں تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گی۔ رخسانہ بی بی نے مجھے بہت خوشی سے میسج کیا اور لکھا کہ استاد جی اللہ تعالیٰ نے غیب سے میری مدد فرما دی۔ جس خاتون کے گھر میں 1 سال سے کام کر رہی تھی انہوں نے کبھی مجھ سے ذاتی باتیں نہیں کی تھیں، لیکن آج اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میری اتنی مدد کر دی۔ یہ سب یا رزاقو کے ورد کی برکت سے ہے۔ آج رخسانہ بی بی کی حالت پہلے سے بہتر ہے اور وہ بھی یا رزاقو کے ورد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کاغذ آج بھی ان کے پرس میں محفوظ ہے۔ تیسرا واقعہ بھی بہت حیران کن ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے گجراوالا سے ایک نوجوان جن کا نام بلال احمد تھا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، استاد جی میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا لیکن وہ بالکل ختم ہو گیا، سارا سرمایہ ڈوب گیا اور اب میرے اوپر 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔
قرض دینے والے روز آتے ہیں اور تقاضے کرتے ہیں. مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے لیکن میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے نوکری تلاش کرنے کے بہت کوشش کی لیکن کہیں نوکری نہیں مل رہی. میں بہت ڈپریشن میں ہوں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا اب نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا استاد جی پہلے نہیں پڑھتا تھا لیکن جب سے مصیبت آئی ہے میں نے نماز شروع کر دی ہے. میں نے کہا بہت اچھی ہے، بہت اچھا، یہ مصیبت اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجی ہے. میں نے بلال احمد کو یا رزاقو کے ورد کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کریں. صبح فجر کے بعد 500 مرتبہ اور اسے کاغذ پر لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھ لیں. ساتھ ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے روتے ہوئے دعا کریں. میں نے یہ بھی کہا کہ کسی غریب کو کھانا کھلائیں چاہے ایک وقت کا ہی ہو، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے. بلال احمد نے میری بات مانی اور انہوں نے بڑی غور سے یعنی محنت سے یا رزاقو کا ورد شروع کر دیا. وہ روزانہ باقاعدگی سے ورد کرتے رہے اور تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگے. اللہ کی قدرت دیکھیں، تقریباً 20 دن بعد ان کے رشتہ دار نے فون کیا جو دبئی میں رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ بلال، میرے ایک دوست کو یہاں دبئی میں ایک کاروبار کے لیے قابل اعتماد آدمی کی ضرورت ہے. اگر تم آنا چاہو تو میں تمہارا ویزا اور ٹکٹ کا انتظام کر دوں گا، تنخواہ اچھی ملے گی. بلال احمد کو یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے فوری طور پر ہاں کر دی اور 3 ہفتوں میں وہ دبئی پہنچ گئے. وہاں انہیں ایک اچھی جاب مل گئی اور پہلے ہی مہینے اچھی تنخواہ ملی. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا قرض ادا کرنا شروع کر دیا اور آج 6 مہینے میں ان کا پورا قرض ادا ہو چکا ہے. بلال نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ استاد جی اگر آپ نے مجھے یا رزاقو کا ورد نہ بتایا ہوتا تو شاید میں آج بھی اسی پریشانی میں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے میرے راستے کھول دیے. آج بلال احمد دبئی میں خوش ہے اور وہ بھی یا رزاقو کا ورد جاری رکھے ہوئے. مقعدات بھی یعنی کہ آج بھی وہ جو ہے وہ کاغذ ان کے بٹوے میں موجود ہے. یہ تمام واقعات 100% سچے ہیں اور ان لوگوں نے خود مجھے اپنی کامیابی کی خبر دی ہے. میں نے یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے تاکہ آپ کو یقین ہو اللہ تعالیٰ واقعی رزاق ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے. جو بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور اس کی سنتے ہیں اور غیب سے اس کی مدد بھی کرتے ہیں. اب کچھ اہم باتیں یاد رکھیں. جب آپ یا رزاقو کا ورد کریں تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. حلال رزق مانگیں، کسی کا حق نہ چھینیں اور نماز کی پابندی لازمی کریں. ورد کرتے وقت دل میں پختہ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے. شک و شبے سے بچیں اور صبر سے کام لے. فوری نتیجے کی توقع نہ رکھیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بہترین طریقے سے آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں. ساتھ ہی صدقہ خیرات کا بھی خاص خیال رکھیں. جب بھی ممکن ہو غریبوں کی مدد کریں. تو دوستو اب جبکہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، یہ بہترین وقت ہے کہ آپ آج ہی سے یا رزاقو کا ورد شروع کریں. روزانہ کم از کم 300 مرتبہ یا رزاقو کہیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پڑھیں. اسے کاغذ پر لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھیں اور دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم دوستو. اللہ مبارک یعنی کہ اسلامی فجر کے پیارے دوستوں، آج ہم اللہ کے دربار میں اپنے دل کی پکار لے کر حاضر ہیں. اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے یا رب العالمین. اے میرے اللہ، زندگی گزر گئی غفلتوں میں، یا اللہ ایسا دل لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نا آشنا ہو. ایسی آنکھ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہائے. اے میرے مولا، ایسے کان لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نا آشنا ہو. ایسا سینہ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو. اے ہمارے رب کیا کریں، کوشش تو بہت کی ہے لیکن نہ ہو سکا. آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں. اے میرے آقا، ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا
لیکن کر نہ سکے تیرے قرآن کی محبت کو چاہا، لیکن کر نہ سکے تیرے لیے راتوں کو اٹھ کر رونا چاہا لیکن رو نہ سکے، اس دل کو تیرے لیے خاص کرنا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ یا اللہ یہ سب ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا، ہمارا دل اور دور ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے مولا قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری دربار میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ملے گا۔ اے میرے مولا تو ہمارا پردہ رکھنا، تو ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دینا۔ آج ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، ہماری فریاد کو سن لے، ہمیں رحم فرما دے۔ اے ہمارے آقا ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں۔ یہ عورتیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی؟ میرے مولا ہمارے مرد عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں گزر جائیں۔ میرے مالک تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، یہ سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اے کریم آقا تو ہم پر محب فرما دے۔ نہ تجھے یاد رکھا، نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کے آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ تیرے نبی رو رو کر تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان پر امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا۔ پھر جبرائیل آتے تھے، یا رسول اللہ کیوں آپ رو رہے ہو؟ پھر تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبرائیل امت کا غم رلا رہا ہے۔ میرے مولا ہم نے ایسے عظیم نبی کے احسانات کو بھلا کر جرم کیا، ہم احسان فراموش کا کیا ہوگا؟ اے میرے مولا تو ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے۔ آج ہم تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کرم فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ میرے مالک تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جہنم آ کر چینخ مارے گی تو بڑے بڑے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی، اور موسیٰ کلیم اور عیسیٰ اور نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، یعقوب یوسف بھی کہیں گے، سلمان داؤد زکریا یحییٰ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ لیکن یا میرے مولا ایک ایسی ہستی ہوگی جو کہے گی یا ربی امتی امتی، اور وہ ہمارے نبی ہوں گے۔ اے میرے مولا انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں یاد نہیں کرے گی، جہاں اولاد یاد نہیں کرے گی، جب بیوی یاد نہیں کرے گی، جب خاوند یاد نہیں کرے گا۔ اے میرے مالک وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور یہ ہمارے نبی پاک ہوں گے، یا اللہ ہم نے تمہارے حبیب کو بھلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج تیرے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہماری جھولی کو خالی نہ لوٹانا، تو اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دے۔ ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال لے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ ہم انسانوں کو آپس میں محبت پیدا فرما، میرے مولا محبت پیدا فرما، ہمیں فرقہ واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت و ثاقب سے بچا۔ اے اللہ جو ہماری سرزمین پر زہر اگلا ہوا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم سب کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، رحمت فرما، کرم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسلوں میں قرآن کو زندہ فرما، حدیثوں کو زندہ فرما، آپس میں میرے مولا محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو ایمان زمین میں دفن ہو رہے ہیں، جو میرے مولا یا اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے، جہاں جہاں کوئی حق سچ میں مارے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے عطا فرما دے۔ میرے مالک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرے مولا اے کریم مولا یہ مبارک سعادتیں ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا جب محشر کے میدان میں تیرے جہنمی
نبی چیخ مار رہے ہو تو فرمائے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا۔ اے میرے آقا، ہم مانتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم ہتھکڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرا عدل نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے ہیں میرے مولا۔ اگر تو نے صاف انصاف نہ کیا تو پھر ہم مارے گئے، پھر ہم برباد ہو گئے۔ اے میرے مالک و مولا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر میں اور نیکیاں ہی ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری نیتیں خراب ہیں میرے مالک، میرے آقا۔ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تیری عزت کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، صرف توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہے۔ ہمیں بخش دے میرے مولا، آج ہم اپنی نیکیوں پہ بخشش مانگتے ہیں، بخش جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے میرے مالک۔ ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا تو لینے آئیں گے پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، کوئی شے نہیں میرے مالک۔ اے تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں میرے اللہ۔ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن۔ ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے کریم مولا، تو ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے مولا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ اے میرے آقا، آج ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ دے دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی عطا فرما دی۔ یا اللہ پاک، ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں میں بھی راضی ہو جا۔ ہمارے بیماروں کو صحت یاب عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو ہمارے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے، اور جو یہاں یعنی کہ لڑے ہیں ان کو آپس میں صلح کروا دے، جو روٹھ ہیں ان کو آپس میں ملا دے، گھروں میں رحمت برکتیں اتار دے، آپس میں غفلت محبت یعنی کہ قائم فرما دے۔ دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شے سے بچا، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا۔ آخرت کی ہر خیر عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو ایمان پر پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پر رحم فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما دے۔ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے ان کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے میرے مالک۔ ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پر اپنی رحمت فرما دے، رحمت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، اگر آپ کے دل میں یہی دعا ہے تو کامنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جیسا کہ اللہ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ دعا ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل، بہت ہی خاص چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ کامنٹس میں آپ سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔